اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجود باری تعالیٰ پر دلائل، کائنات کو عدم سے وجود میں لانے سے استدلال۔ سورت نمبر 2، آیت نمبر 29، 118 اور 164۔ وہی ہے جس نے سب کچھ زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ کائنات کے بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے ان کے ساتھ آسمانی طبقات بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہی آسمانوں اور زمینوں کو وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی چیز کے ایجاد کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ تو ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات دن کی گردش میں اور ان جہازوں اور ان کشتیوں میں سے جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں، اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرتی الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورت نمبر 3، آیت نمبر 190 اور 191۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور شب روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے اور سراپا ادب بن کر بیٹھے اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنے کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں کار فرما اس کی عظمت اور حسن کے جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں، پھر اس کی معرفت سے لذت اشنا ہو کر پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا تو سب کو تہیوں اور مجبوریوں سے پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سورت نمبر 6، آیت نمبر 83۔ اور وہی اللہ ہے جس میں آسمانوں اور زمینوں کو حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا تو روز محشر پپا ہو جائے گا۔ اس کا فرمان حق ہے، اور اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی جب اسرافیل کے ذریعے سور میں پھونک ماری جائے گی۔ وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ ہی بڑا حکمت والا خبردار ہے۔ سورت نمبر 7، آیت نمبر 185۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور ان کے علاوہ جو کوئی چیز بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس میں نگاہ نہیں ڈالی، اور اس میں کہ کیا عجب ہے ان کی مدت موت قریب آ چکی ہو، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ سورت نمبر 10، آیت نمبر 34۔ آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کے ابتدا کرے، پھر زندگی کے معدوم ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ لوٹائے؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ حیات کو عدم سے وجود میں لاتے ہوئے افرینش کا آغاز فرماتا ہے، پھر وہ اس کا اعادہ بھی فرمائے گا، پھر تم کہاں بھٹکے پھرتے ہو؟ سورت نمبر 14، آیت نمبر 10۔ ان کے پیغمبروں نے کہا، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے، جو تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو تمہارے خاطر بخش دے، اور تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تمہیں ایک مقرر میعاد تک مہلت دیے رکھتا ہے؟ وہ کافر بولے، تم تو صرف ہمارے جیسے بشر ہی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان بتوں سے روک دو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، تو تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لاؤ۔ سورت نمبر 39، آیت نمبر 46۔ آپ عرض کیجئے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو عدم سے وجود میں لانے والے، غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والے ہے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ سورت نمبر 42، آیت نمبر 11۔
آسمانوں اور زمینوں کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اس سے تمہارے لیے تمہاری جنسوں سے جوڑے بنائے اور چوپاہیوں کے بھی جوڑے بنائے، اور تمہیں اسی جوڑوں کی تدبیر سے پھیلاتا ہے، اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورۃ نمبر 59 آیت نمبر 24۔ وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا یعنی ایجاد فرمانے والا ہے، صورت عطا فرمانے والا ہے۔ الغرض سب اچھے نام اسی کے ہیں، اس کے لیے وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔